بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ماشاء اللہ ہمارا چھٹا سیشن ہے، اور آج ہم نے جو میں سیکشن ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے بیعت عقبہ دوئم کا یا بیعت عقبہ کبریٰ کا، اور میرا ایک اور فیوریٹ سیکشن ہے یہ۔ انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو آئی ایم اویئر کہ آج تھوڑے سے لوگ ہیں، ابھی آئی ایم شور کہ اور لوگ ابھی جوائن کر لیں گے جلدی۔ تو تھوڑا بیک گراؤنڈ یاد ہے ہم لاسٹ ٹائم کیا بات کر رہے تھے؟ اسپیشلی میرا اشارہ ہے بیعت عقبہ اولیٰ کی طرف، پہلی بیعت کی طرف۔ کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تھوڑا سا ریوائز کرا دیتا ہوں جو ریلیونٹ ہے۔ تو بیک گراؤنڈ شارٹ سا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مدینہ سے آئے اور مسلمان ہوئے مکہ میں آ کے، جن میں پہلے سال جو لوگ آئے تقریباً 6 لوگ مسلمان ہوئے 11 ہجری میں، اور 12 ہجری میں پھر مزید 7 اور لوگ آئے، اور وہ 5 لوگ بھی آئے، اور ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بیعت کی جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اور یہ بیعت یہی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سبسیکوینٹلی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ چلے گئے اور وہاں پہ دعوت کا کام کرتے رہے، اور اگلے سال 13 ہجری میں حج سے پہلے واپس آئے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کارگزاری سنائی کہ وہاں پہ ایک دو چھوٹ کچھ ایک دو خاندانوں کو چھوڑ کے، ایک دو لوگوں کو چھوڑ کے سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور پھر سارے لوگوں سے مراد جو قبائل اوس اور خزرج میں آتے تھے، باقی اس کے علاوہ کچھ یہودی قبائل بھی تھے جو مدینہ میں آباد تھے اور آس پاس آباد تھے۔ تو اگلے سال 13 ہجری میں 70 مسلمان لوگ مدینہ سے حج کرنے آئے، مطلب مدینہ سے اور لوگ بھی، غیر مسلم لوگ بھی حج پہ آئے، ان میں 70 لوگ وہ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ تو یہ لوگ آپس میں رستے میں بات کرنے لگے کہ اس سال بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، تو کب تک ہم اس طرح ان سے چھپ چھپا کے گھاٹیوں میں، پہاڑوں کی اوٹ میں ملتے رہیں گے؟ ہمیں کیوں نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے مدینہ چلیں۔ تو یہ لوگ آپس میں یہ بات کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ پہنچ گئے مکہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خفیہ پیغام رسانی کے ذریعے ڈسکس کیا کہ ملاقات کی جائے، میٹنگ کی جائے، اور اس کے لیے پھر 12 ذی الحج کی تاریخ طے ہوئی، اور اسی جگہ ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی جس جگہ اس سے پچھلے سال ہوئی تھی، ایگزیکٹلی انہی پہاڑوں کے بیچ میں، جسے جمرہ کبریٰ یا عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور وہ طے ہو گیا کہ وہاں پہ ملاقات ہوگی۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ان میں موجود تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے کیسے سارا کچھ ہوا۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ ملاقات کا وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا یہ وقت طے ہو گیا، تو ہم نے اپنے ساتھ عبداللہ بن عمر کو لینے کا سوچا۔ یہ ابھی تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن مدینہ میں ایک بڑے سردار تھے۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ عزت والے ہیں، بڑے سردار ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور سمجھ بوجھ والے ہیں، تو ہم انہیں اپنا بڑا بنا کے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے انہیں کہا کہ یہ ہمارا پروگرام ہے، اس طرح سے ہمارا ارادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کا۔ تو ہم آپ سے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں آپ ساتھ چلیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جائیں اور آپ آگ میں جلیں۔ تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو وہ میٹنگ میں مسلمان ہو کے آئے، اور یہ تقریباً 75 لوگ تھے، 75 لوگ جو اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے، 2 عورتیں اور باقی 73 مرد۔
تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب رات ہو گئی تو عام اپنے باقی مدینہ کے قافلوں کے ساتھ وہیں جو ہمارے خیمے تھے وہاں پہ ہم سو گئے، اور پھر جب ایک تہائی رات گزر گئی، تقریباً آدھی رات ہو گئی، تو ہم لوگ پھر ایک ایک کر کے خفیہ خفیہ، ایسے جیسے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے سمٹ کے، اس طرح چپ چاپ نکلے، اور ایک ایک کر کے ہم اس گھاٹی میں آنا شروع ہو گئے اور وہاں پہ اکٹھے ہونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے، اور آپ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو ساتھ لے کے آئے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ جنگ بدر تک بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے جنگ بدر میں لڑے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کے آئے، یا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، اور آ کے جب جب سارے مسلمان مدینہ والے اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے بات کا آغاز کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ دیکھو، تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان کیا مقام ہے، انہیں یہاں پہ اپنے مطلب اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کی وجہ سے انہیں یہاں پہ قوت حاصل ہے، اور انہیں یہاں پہ عزت حاصل ہے، اور انہیں ایک بلند مرتبہ حاصل ہے، اور انہیں یہاں پہ حفاظت حاصل ہے۔ اب یہاں پہ یہ لگ سکتا ہے کہ وہ ایسا، یہ بات پہ خلاف حقیقت ہے، جو ان کی زندگی وہاں پہ گزر رہی ہے، اور جو صحابہ کرام جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کی زندگی وہاں پہ گزر رہی ہے، وہ اس کے برخلاف ہے، لیکن ان کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بنو ہاشم ہیں وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم لوگ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہاں پہ اپنا ملک، اپنا اپنا خاندان اور اپنا گھر ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں حاصل ہیں، اور اگر تم لوگ یہ سب دو گے تو پھر تو انہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم یہی ارادہ رکھتے ہو، لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ انہیں ساتھ لے جاؤ گے اور پھر کنارہ کشی کر لو گے، تو پھر انہیں ہمارے پاس رہنے دو، انہیں ہمارے پاس جو قوت، عزت، مرتبہ، مقام اور حفاظت ہے، وہ اگر وہاں پہ نہیں مل رہی تو پھر وہ یہاں پہ بہتر ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم انہیں یہ سب کچھ دیں گے، اور ان کا ساتھ دیں گے، اور ان کے ساتھ رہیں گے، ہم انہیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن پہ بیعت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم یہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، اس سب پہ ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں، آپ بتائیں ہمیں کن باتوں پہ بیعت کرنی ہے، کیا وعدہ آپ ہمارے سے لیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مفہوم اس طرح ہے کہ میری بات سنو گے اور مانو گے، چاہے تم چستی کی حالات میں ہو، چاہے سستی کے حالات میں ہو، جیسی بھی تم پہ کیفیت ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، چاہے تمہارے پاس فراوانی ہو اور چاہے تمہارے پاس غربت ہو، اور اچھائی کا حکم کرو گے اور برائی سے منع کرو گے، اور جب تم اللہ اللہ کا حکم مانو گے تو کسی بات کرنے والے کی بات کی پرواہ نہیں کرو گے، اور میرا دفاع کرو گے اگر مجھے ضرورت ہو، اور میری حفاظت کرو گے ہر اس چیز سے جس سے اپنی حفاظت کرتے ہو اور اپنے گھر والوں کی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اور اگر یہ سب کرو گے تو پھر جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت برہ بن معرور رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم تو جنت کے بیٹے ہیں، اور ہتھیار ہمارے کھلونے ہیں، اور یہ چیز ہمارے اندر خاندانی چلی آ رہی ہے۔ تو ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ، مطلب باقی لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، تو اس دوران میں ایک اور صحابی
ابو الہیثم رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم مدینہ میں رہتے ہیں تو وہاں پہ غیر مسلم بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے کچھ چھوٹے موٹے معاہدے چلتے رہتے ہیں، نئے پرانے، اور ہمارا بھی ارادہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ جو ہم دے رہے ہیں تو ہم وہ سب کچھ ختم کر دیں گے، اور اب ہمارا سب کچھ آپ کے ساتھ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے اور آپ کی حکومت آئے اور آپ کے حالات بہتر ہو جائیں، آپ کی جماعت کے حالات بہتر ہو جائیں، تو پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے واپس مکہ اپنے خاندان والوں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس آ جائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہوگا، اب میرا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، میرا خون تمہارا خون ہے، اور میری کامیابی تمہاری کامیابی ہے، اور اب جس سے تم لڑائی کرو گے میں اس سے لڑائی کروں گا، جس سے تم صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا۔ تو مطلب کہ دونوں طرف سے مکمل ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی تیاری تھی۔ تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ، اپنا تو کہہ رہے ہیں، اپنا تو ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس جماعت کے امیر ہیں جو مکہ میں ہے مسلمانوں کی، اور جب مدینہ میں جائیں گے تو سب مسلمانوں کے امیر ہوں گے، لیکن یہ آپ اپنی طرف سے بھی کہہ رہے ہیں اور سارے مکہ کے مسلمانوں کی طرف سے بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اب جب بیعت کا سلسلہ شروع ہونے لگا، تو پھر وہ لوگ جو پہلی بیعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے گئے تھے، ان میں سے دو لوگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے لوگ جو اس سال آئے ہیں اور جو بھی لوگ بیعت کر رہے ہیں، یہ سارے اس چیز کی نزاکت کو سمجھ لیں، اس بیعت کی نزاکت کو سمجھ لیں، اس کی سگنیفیکنس کو سمجھ لیں اچھی طرح۔ تو حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو اس سے پچھلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے گئے تھے، وہ کہنے لگے کہ اب سارے اوس اور خزرج کے ان لوگوں سے کہ تم جانتے ہو کہ تم کس بات پہ بیعت کر رہے ہو؟ تم اس بات پہ بیعت کر رہے ہو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو گے اور غیر مسلموں سے لڑائی کرو گے، اور اس کی وجہ سے تمہارے تمہارا جو نقصان ہوگا اس کو تم برداشت کرو گے، اور جو بھی اس کے بدلے میں تمہیں جنگیں لڑنی پڑیں گی، مال خرچ کرنا پڑے گا، اس سب میں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو گے۔ تو جو جماعت تھی مدینہ کے لوگوں کی، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے، ہم اس بات پہ بیعت کر رہے ہیں، اور ہم اس بات پہ بیعت کرتے ہیں، ہم یہ سارا کچھ سوچ کے بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ کریں گے تو اس پہ ہمارا انعام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دعوت دیتے تھے، غیر مسلموں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو اسلام نہیں لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے وعدے بھی کرتے تھے کہ تمہیں کن کن ملکوں کی حکومتیں ملیں گی، اور تمہیں دنیا میں کیا کیا سرداری ملے گی، اور آخرت کے سارے وعدے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں قرآن مجید میں جنت کا کتنا زیادہ ذکر ہے۔ لیکن یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دنیا کی بات نہیں کر رہے بلکہ آخرت کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دھیان دنیا کی طرف نہیں، آخرت کی طرف لگانا چاہتے تھے، اور یہ تو اولین کی جماعت ہے انصار میں سے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد ہے ان کے ساتھ، کہ یہ چنے ہوئے اور خاص لوگ ہیں، اور یہ لوگ بیسز ہیں اس پہلی سٹیٹ کی جو اسلام کے نام پہ بنی ہے۔ تو ایک تو ان کا دھیان اس طرف کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، اور یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام لا چکے ہیں، اور ان کا اسلام، اللہ پہ یقین، جنت پہ، جہنم پہ، آخرت پہ یقین، دنیا کی زندگی کی ناپائیداری پہ یقین جو ہے وہ پکا ہے پہلے سے۔ تو اس لیے دنیا کی چیز کا وعدہ ان کے سامنے وہ سگنیفیکنس نہیں رکھتا جو غیر مسلموں کے سامنے رکھتا تھا۔ اس طرح کی چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ تو ان کے بعد پھر سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، جن کا ذکر ہم نے تفصیل سے پچھلی دفعہ بھی سنا تھا، جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس جنہوں نے رکھا ہوا تھا اور لے کے جاتے تھے دوسرے لوگوں کے پاس ملاقات کے لیے۔ تو پھر وہ کہنے لگے
کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم یہ بیعت کرو گے تو تمہارے خاص خاص لوگ قتل ہوں گے اس کے بدلے میں، اور تمہارا مال چھینے گا، اور پورا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا، جو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ اس طرح سے مفہوم ملتا جلتا ہے دونوں باتوں کا، لیکن یہ سی- زور دینے کے لیے۔ اور اگر عربی میں ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اردو یا انگلش میں۔ خیر، ان کی اس بات میں مین یہ تھا کہ اگر تو تم یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر تو بیعت کرو، لیکن اگر تم اس 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 رستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے، ان کو کسی بات پہ انکار کرنے سے، اور اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ آج تم انکار کر دو۔ اور انہوں نے جو کہا اس کا مفہوم اس طرح سے تھا کہ اگر تم آج بیعت کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ، اور اس کے بعد تم اس بیعت کو پورا نہ کرو تو تمہاری دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے۔ اور اگر تم آج انکار کر دو تو شاید کوئی عذر قابل قبول ہو جائے، البتہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو اور یہ بیعت پوری کرو تو پھر تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ تو جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو پھر لوگ کہنے لگے کہ سعد اب تم ہٹ جاؤ، اب ہمیں بیعت کرنے دو۔ اور اس سے انہیں بھی یقین ہو گیا جو وہ چاہتے تھے، اور یہ نظر آتا ہے ہمیں بھی تاریخ پڑھتے ہوئے کہ وہ سب لوگ اس بات کو سمجھتے تھے، اس سب کے لیے تیار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے بے چین تھے۔ تو پھر سب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ باری باری بیعت کی، اور سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ پہلے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا اور بیعت کی، اور جو خواتین تھیں انہوں نے زبانی بیعت کی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ساری جماعت سے کہ آپ اپنے اندر کچھ نقبہ منتخب کر لیں مختلف قبائل کے اعتبار سے اور خاندانوں کے اعتبار سے۔ تو 12 ڈیپٹیز یا نقبہ ان کے اندر پھر سلیکٹ ہوئے، جن میں سے 9 خزرج میں سے تھے اور 3 اوس میں سے تھے، کیونکہ خزرج کی جو آبادی تھی وہ زیادہ تھی، اوس ان کے مقابلے میں چھوٹا قبیلہ تھا۔ تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اب جو تمہارے قبائل ہیں، خاندان ہیں، تم سب ان کے کفیل ہو، اور تم ہی اس بات کو انشور کرو گے کہ یہ جو بیعت ہے یہ وہ لوگ اس کو پورا کریں، اور باقی تم اپنے اپنے قبائل کے ذمہ دار ہو، اور اسی طرح میں جو ہوں سارے مسلمانوں کا ذمہ دار ہوں۔ اب اس تقریباً اس آ، آ، ایجنڈا پہ جب بات پہنچ گئی تو شیطان کو خبر ہو گئی اس میٹنگ کے بارے میں اور بیعت کے بارے میں۔ تو اس نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا اونچی آواز سے اعلان کیا مینا میں کہ سب لوگوں کو سن جائے کہ یہ دیکھو یہ لوگ بے دین لوگ جو ہے یہاں پہ کیا مشورہ کر رہے ہیں، اور تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں، تم پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عباس بن عبادہ جن کا پہلے ہم نے ذکر سنا ہے، وہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کہیں تو ابھی ہم اس سارے مینا والوں پہ حملہ کر دیں، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ لوگ اب خاموشی سے واپس اپنے خیموں میں اپنے بستروں پہ چلے جائیں۔ تو وہ لوگ خاموشی سے واپس چلے گئے، لیکن یہ بات سن کے جو ہے قریش کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، اور وہ مدینہ کے سرداروں کے پاس آئے کہ بھئی یہ کیا بات چل رہی ہے۔ تو جو غیر مسلم تھے انہیں تو کچھ پتہ نہیں تھا اس بات کا، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، بالکل جھوٹ بات ہے، ہمارا تو ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ حتیٰ کہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جو بعد میں بھی مدینہ میں منافقین کا سردار تھا، وہ بھی کہنے لگا کہ قریش سے کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، مدینہ والے مجھے بڑا بنائے بغیر کچھ نہیں کرتے، تو اگر مجھے نہیں پتا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے۔ جو اور مصنف نے یہاں یہ لکھا کہ جو مسلمان تھے انہوں نے بس آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور خاموش رہے۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر قریش کو پتہ چل گیا اس بات کا، اور کنفرم ہو گیا ان کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مدینہ کے کچھ لوگوں کے درمیان بیعت ہوئی ہے اور کوئی معاہدہ طے پایا ہے۔ تو پھر انہوں نے، لیکن تب تک جو ہے لوگ حج سے مدینہ والے جو ہے وہ واپس جا چکے تھے۔
تاہم انہوں نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو پکڑیں، جو بھی ان کے ذہن میں ارادہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو پکڑا جائے، انہوں نے ایسا جو معاہدہ کیا ہے۔ تو حضرت منذر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو ہے، یہ ان تک کچھ لوگ پہنچ گئے قریش کے۔ حضرت منذر رضی اللہ عنہ ذرا تیز رفتار تھے، وہ پھر بھی نکل نکل کے جو ہے نا وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو وہ لوگ ان لوگوں نے پکڑ لیا اور باندھ دیا ان کے اونٹ پہ رسیوں کے ساتھ، اور مکہ میں لے کے آ گئے۔ تاہم جب وہاں پہ آئے تو وہاں پہ دو بڑے قبائل یہ کہنے لگے کہ ہم جب ہمارے قافلے جب گزرتے ہیں مدینہ سے تو انہی کے پاس ہم رہتے ہیں اور یہ ہماری میزبانی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر حضرت سعد بن عبادہ کو چھڑوا دیا، اور وہ جب مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ مدینہ والے بھی اگر ان کے پہنچنے میں کچھ مزید تاخیر ہوتی تو بس تیار تھے کہ وہ قریش کے پاس آئیں اور ان سے لڑائی کریں یا جس طرح بھی ان سے مطالبہ کریں ان کی رہائی کا۔ تو یہ تھی ہماری بیعت عقبہ ثانی کی کچھ تفصیل۔ آ، اس کی کچھ سمری جو ہے میں پڑھ دیتا ہوں، وہ میں نے سوچا تھا کہ میں کتاب سے ہی پڑھ دوں گا کیونکہ وہ بڑے اچھے انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ مصنف نے لکھا کہ یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس پر محبت و وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناظر، باہمی اعتماد اور جان سپاری و شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے۔ چنانچہ مدنی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے۔ ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا۔ ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض للہ فی اللہ اپنا بھائی قرار دے لیا تھا۔ یعنی یہ لوگ تو اسی سال آئے تھے، اس سے پہلے وہ لوگ، سوری کائنڈلی میوٹ کر دیں۔ تو یہ لوگ تو جو ہے اسی سال آئے تھے سارے لوگ، اور یہ بیعت کرنے کے لیے سرشار تھے، تیار تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اور مزید لکھا کہ یہ جذبات اور احساسات محض کسی عارشی کشش کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا۔ یعنی یہ جو ان کے دل کے جذبات تھے یہ ایمان کی وجہ سے تھے، ایسا نہیں تھا ان کے دل میں کہ شاید ہم اس الائنس کے ذریعے کوئی سرداریاں ہمیں ملیں گی یا علاقے ہم فتح کر لیں گے۔ وہ ایمان جو ظلم و عدو ان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگوں نہ ہوتا، وہ ایمان کہ جب اس کی باد بہاری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی و حاضر خالی ہے اور غالباً مستقبل بھی خالی رہے گا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایمان ہی ہے جس کی وجہ سے پھر صحابہ نے جو کارنامے کیے ہیں وہ انسانی عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ ایسا واقعہ انسانوں نے کبھی کیا ہے، اور ایسا ایک نہیں، ان گنت واقعات ہیں۔ اور تاریخ جب پڑھی جائے تو پھر اس میں ایسے ایسے حقائق ہیں کہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور جب ان حقائق کو مان لیا جائے تو پھر اس بات کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ دس واز ناٹ نارمل، کچھ تھا جو سپر نیچرل تھا، اور ان لوگوں کا جو عمل تھا، ان لوگوں کے جو ارادے تھے وہ کسی عام انسان جیسے نہیں تھے، اس میں کچھ خاص بات تھی، اور وہ یہی ایمان تھا، اللہ پہ ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ تو اس سے آگے پھر ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں مزید کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی کیا تفصیل تھی اور باقی صحابہ کرام کی۔ جزاک اللہ خیر صہیب، بڑے زبردست اور اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا، اور انشاءاللہ
اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں یہاں سے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بیت عقبہ فرسٹ اور بیت عقبہ ٹو جو ہے وہ ایک پرائمری حیثیت رکھتی ہے ان دا ٹرانزیشن آف اسلام، آپ کہہ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے کے سامنے ایک آئیڈیالوجی رکھی گئی توحید کی بنیاد پر، اور اس آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس لیول پہ لوگوں کو انسپائر کیا، ان کے دلوں میں گھر کیا کہ وہ لوگ اپنی کمپلیٹ سائیکولوجیکل چینج جو ہے وہ لے کے آئے. انہوں نے اپنی ایموشنل کشن کو بدل دیا، انہوں نے اپنی اسکل سیٹ کو، نالج کو جو ہے وہ توحید کی چھتری کے انڈر جو ہے وہ ڈیولپ کیا. تو اس میں سیکھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام جو کہ توحید اور رسالت کے اوپر کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ جب اثر کرتا ہے تو انسان مکمل طور پہ بدل جاتا ہے. اس کے سٹینڈرڈز بدل جاتے ہیں، اس کی ڈیفینیشنز بدل جاتی ہیں. تو اور اس کا ایمان جو ہے آبویسلی ڈیفینیشنز بدلتی ہی تب ہیں جب ایمان دل کے اندر آ جاتا ہے اور یقین جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے. اور تو اس لیے جو صحابہ تھے وہ تن من دھن سے جو ہے وہ اس پیغام کو انہوں نے ایکسپٹ کیا اور پھر دوسرے لوگوں تک پہنچایا. کیوں؟ اس لیے پہنچایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ویژن ایک گلوبل لیول پہ سیٹ کیا ہوا تھا. جب تک کوئی چیز، کوئی پیغام، کوئی آئیڈیالوجی گلوبل نہیں ہو سکتی، تب تک وہ آپ یہ کرائٹیریا آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کمپلیٹ دین دیا ہے تو وہ کمپلیٹنس پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہونی چاہیے. پوری کی پوری جو کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی انسان کی شکل میں، اس کے لیے وہ ہونی چاہیے اور سب کے لیے ہونی چاہیے، اور اس میں کمپلیٹ گائیڈنس موجود ہونی چاہیے. تو وہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے آ، جسے کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں پھیلائی جاتی تھی کہ یہ جادوگر ہیں، یہ تو کلام سناتا ہے اور لوگوں کو بدل دیتا ہے. لوگ اپنے بھائیوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھر جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. سو دیٹ واز دا اسٹرانگ میسج ڈائریکٹڈ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کنویڈ بائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی یہ آپ کہہ لیں کہ اسٹرینتھ تھی، برکت تھی، اس کی ڈیپتھ تھی. تو اب یہاں پہ ہم اس کو اگر ریلیٹ کریں کہ آج کل کا جو دور ہے، obviously اس میں لوگوں کی ڈیفینیشن جو ہیں وہ کرپٹ ہوئی ہوئی ہیں، لوگوں کا سوچنے کے طریقے جو ہیں وہ بدلے ہوئے ہیں، اور ان کی آپ کہہ لیں کہ بیس ہی ہلی ہوئی ہے. تو اب بیس ہلی ہوئی ہے تو اس دور میں کچھ لوگوں کو وہ پیغام اسی بیس سے اٹھا کے اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور اس کو اپنی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہوگا، اور پھر انٹلیکچوئل ڈسکورس بھی سٹارٹ کرنے ہوں گے، اور یہ سارا کام کرنا ہوگا. تبھی جا کے ہم جو سیرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس کے ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں. تو کیونکہ قرآن ایک کمپلیٹ گائیڈنس ہے انسان کی انڈیویجول زندگی کے لیے اور کلیکٹیو زندگی کے لیے بھی. تو اس لیے ہم نے ہر دور میں جس طریقے کے پرابلمس ہوں گے، ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر کے، ان کو ڈائگنوز کر کے، ان کی جو مینجمنٹ ہے، ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرنا ہے. وہ مسلمان جب اپنی اوج پہ ہوتے ہیں سائنٹیفک فیلڈز میں، اکانومی میں، فلسفے میں، تب تب بھی قرآن سے اس کی گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے، اور جب مسلمان زوال میں ہوتے ہیں تب بھی قرآن کی سے گائیڈنس ہمیں مل رہی ہوتی ہے. سو دیٹس دا پرپس کہ ہم اس سیرہ کو جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو
یہ تھوڑا سا ایک کانٹیکسٹ ہے، اور ہمیں اس چیز پہ ہمیں سائیکولوجیکلی اس لیول پہ کھڑے ہونا ہے کہ چاہے ہم اکیلے ہی رہ جاتے ہیں بٹ ویل اسٹل کیپ فالوئنگ اٹ. تو بیت عقبہ کی دوئم کی جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد، جب ہجرت آبویسلی، جب وہ بیت عقبہ جو ہے لوگ بیعت کر لیتے ہیں مدینہ کے لوگ، اور اپنے اس کانٹریکٹ کے اوپر دل و جان سے جو ہے اس کو، اور بڑی خوشی سے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر ہجرت جو ہے وہ مسلمانوں کی شروع ہوتی ہے. اب ہجرت کا جو پروسیس ہے وہ کوئی آسان نہیں ہے، کیونکہ اسپیشلی اس دور میں جب لوکل سطح پر لوگوں کی مال جائیداد، اور ان کی زراعت، ان کی مطلب جو بھی مال و متاع ہے وہ لوکلی ہی ہوتی تھی اس ٹائم پہ. یہ نہیں تھا کہ کسی کے اثاثے جو ہیں وہ آؤٹ آف کسی نیکسٹ اسٹیٹ میں ہیں، یا افریقہ میں پڑے ہیں، یا اس طریقے سے ان کے لوکل جو بھی مال و متاع تھا وہاں پہ ہوتا تھا. تو اس مال و متاع کو چھوڑ کے جانا، اٹس ناٹ ایزی تھنگ. اگر ہمیں کوئی کہے مثال کے طور پہ کہ آپ اپنا گھر چھوڑیں، آپ کی اپنی جو زرعی زمین ہے سینکڑوں ایکڑ وہ چھوڑیں، اپنے جو ہے رشتہ دار بہت سے ہوں گے ان کو چھوڑیں، اور آپ نے جو ہے بس کسی ام، دوسرے علاقے میں جانا ہے جہاں پہ وی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ پہنچا بھی جائے گا کہ نہیں، اور وہاں پہ آپ کو کس لیول کا جو ہے سپورٹ اویلیبل ہوگا. بٹ کیا تھا؟ وہ ایمان تھا، وہ یقین تھا کہ یہ جو ہجرت ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اور مسلمان کا ہر کام ہوتا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے. اور جب بھی کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کو اس ایکویشن سے دور کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے. ایون دو کہ دینی لوگ بھی جب کوئی بھی کام، بے شک دین کا ہی کیوں کیوں نہ کوئی کام ہو، وہ بھی کر رہے ہوں، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اس ایکویشن سے ہٹاتے ہیں تو وہ تکبر میں جانے کے چانسز ان کے بہت بڑھ جاتے ہیں. ایون دو کہ بہت سے لوگ عاجزی کے تکبر میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ بہت بڑے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جو کہ آم، ان کے شاگردوں تک وہ ان کے اثرات جو ہے وہ پھیلتے ہیں. بٹ اینی ویز کہ اللہ تعالیٰ کو ایکویشن سے کبھی بھی مسلمان جو ہے وہ نہیں ہٹاتا. اللہ تعالیٰ کو سینٹرلائز کر کے یہ ساری کی ساری جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اپنی ڈیسیجن میکنگ پریورٹیز جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہجرت ہو رہی تھی تو لوگوں نے اپنے مفادات کو، اپنے مال کی قربانی دے کر، صرف جو ہے وہ ایمان کے جذبے کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کی، اور سارے کے سارے خطرات سے نکل کر جو ہے وہ آگے بڑھے. اب مشکلات تو تھیں آبویسلی. تب ان کے جو رشتہ دار تھے وہ مخبریاں کر رہے تھے، مشرکین جو تھے وہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے تو جسے کہتے ہیں کہ اپنی جو جسے کہتے ہیں ایگو میں نقصان تو پہنچانا تھا. اب اس میں کچھ جو ہیں کچھ ایسے واقعات ہیں جو کہ اس کتاب میں نریٹ کیے گئے ہیں. اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے جو مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے ابن اسحاق کے بقول، جو ابن اسحاق ایک کتاب ہے سیرہ کی، بہت پرانی، تو بقول اس کے کہ بیعت عقبہ کبریٰ یعنی کہ دوسری جو بیعت عقبہ ہے اس سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی، اور ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے. تو جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی ہے. یعنی کہ اس کے حضرت ابو سلمہ جو تھے، ان کی جو بیوی تھی، ان کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کو رکھ لیا کہ اس کو نہیں جانے دیا. تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہماری بیٹی کو جو ہے وہ شہر شہر گھماتے پھریں، اس کو آم، آم، اس قربانی میں جھونکیں. تو آم، اس پر جو ہے وہ ابو سلمہ جو تھے، ان کے گھر والے یعنی کہ
ابو سلمہ کے جو گھر والے تھے، ابو سلمہ کے سسرال والوں کی باتیں سن کے ان کو غصہ آ گیا. تو انہوں نے کہا جب تم لوگوں نے ہماری عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا، یعنی کہ ابو سلمہ کی بیوی کو چھین لیا ہے، تو بیٹا جو ہے وہ ہمیں دو واپس. تو بیٹا جو تھا وہ ابو سلمہ کے والدین نے رکھ لیا، اور جو بیوی تھی وہ اپنے والدین کے پاس رک گئی. انہوں نے بس جو بھی دشمنی میں یا نفرت میں جو بھی ایشوز تھے اس وجہ سے انہوں نے رکھا. وی نو کہ مشکلات کھڑی کرنی تھی انہوں نے. تو اینی ویز پھر ہوتا یہ ہے کہ بعد میں ام سلمہ جو ہیں وہ چکر لگاتی رہتی ہیں، اور ایٹ دا اینڈ وہ ترس کھا کے ان کا بیٹا جو ہے وہ واپس کر دیتے ہیں ابو سلمہ کو کی بیگم کو. تو پھر ام سلمہ آپ اب عربک میں ہمیں پتہ ہے کہ جو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ صحابی ہیں. تو ان کے جو باپ ہیں ان کو ابو کے لقب سے پکارا جائے گا ابو سلمہ، اور جو ماں ہے ان کو ام سلمہ. تو یہ جسٹ کامن ٹرمز جو ہیں وہ عربک میں یوز کی جاتی ہیں. تو پھر جو ہے وہ چلتے چلاتے وہ جب بیٹا ان کو واپس دے دیا جاتا ہے، تو پھر وہ بھی ام، اب حضرت ابو سلمہ کے پاس جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. سو اس طریقے سے ایک ایک دو دو سال بیٹے کی جدائی، پھر مسائل میں چلتے پھرتے خود اکیلے نکل جانا، اور رستے میں بڑی بڑی مشکلات پیش آنی، پیاس لگنی رستے میں. تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے برداشت کی، کس لیے؟ کہ صرف اللہ کا حکم تھا کہ ہجرت کرو، اور اپنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے گائیڈنس پہ جو ہے وہ عمل کرو، اور لوگوں کو یقین تھا اور وہ چل پڑے تھے. اسی طریقے سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر فقیر تھے، یعنی کہ بہت غریب تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے ہو. تو انہوں نے یہ ان کو ٹونٹ کیا یا ان کو احساس دلایا کہ غریب تھے تم اور یہاں آ کے امیر ہوئے، تو یہ اپنا جو مال ہے نا، ٹھیک ہے جان تو تمہاری اپنی ہے لیکن یہ مال جو ہے وہ چھوڑ کر جاؤ. تو حضرت صہیب نے کہا ٹھیک ہے یار، مال رکھ لو، آئی ڈونٹ کیئر. تو انہوں نے اپنا مال چھوڑا، اور پھر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چل پڑے. جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تبھی مکہ میں ہی تھے، وہ بعد میں گئے تھے، لیکن وہ ہجرت کی طرف جو ہے وہ نکل پڑے مدینہ کی طرف. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا اس واقعے کا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ چھوڑ دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع اٹھایا. اب اس واقعے سے ہمیں ایک چیز سیکھنی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، انہوں نے کل جو اپنی زندگی میں جو بھی کمایا ہے انہوں نے قربان کر دیا، چھوڑ دیا. بٹ دیٹ واز ناٹ ویسٹڈ اپیرنٹلی. اگر ہم مٹیریلسٹک ورلڈ ویو سے دیکھیں تو وہ ویسٹ ہو گیا نا، ان کے لیے تو اس کی ویلیو زیرو ہو گئی. بٹ ایکچولی ہی گینڈ، ہی ارنڈ دیٹ پروفٹ. اینڈ ویئر ول دیٹ پروفٹ ول گو؟ ان the day of judgment, in the آخرہ. That's how a Muslim look. That's the world view of a Muslim, کہ وہ ان سٹینڈرڈز پر جیتا ہے کہ جس میں صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ چاہتا ہے. وہ نہ اپنی مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے. اور یہی وہ ایمان ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ جہاد بھی کرتے ہیں. آپ غزہ میں دیکھیں کیسے لوگ جو ہیں وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس چوائسز ہیں. غزہ کے لوگوں کے پاس ان کو بہت بہت دفعہ اب سب کو پتا ہے کہ کتنی کتنی جیوز جو ہیں وہ کس لیول پہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے. کیا انہوں نے آفرز نہیں کی ہوں گی ان کو؟ اتنی ساری فیملیز کو آفرز نہیں کی ہوں گی کہ یہ اتنے پیسے لو، اس کنٹری میں ہو جاؤ، اس کنٹری میں سیٹ ہو جاؤ. بٹ وہ سو جو ہیں وہ چیک پوسٹ کو سے گزر کر جو ہے وہ شہر سے باہر جاتے ہیں اگر جانا پڑے تو. وہ 10 منٹ کی اسکول کی جو واک ہے اس کے لیے وہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ بچے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں.
اور ان کو جو ہے وہ ڈپینڈنسی ہے ہر بنیادی ضرورت کی جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر. بٹ اسٹل دے آر ناٹ گوئنگ اوے, دے آر ناٹ ٹیکنگ دیٹ منی, دے آر ناٹ. تو دیکھیں کہ ایمان ہے ان کو, آخرت پہ یقین ہے. That's why they're facing the all those hardships. لیکن آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم تو جسے کہتے ہیں ذرا سا ہمارا کوئی نقصان پیش آئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے اور مٹیریلسٹک گین کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کرنا چاہیے, وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن اس کو ایز اے آزمائش یا گائیڈنس یا پازیٹیوٹی کی طرف لے کے بھی جو ہے وہ چلنا چاہیے. جیسا کہ وہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور ایکچوئل میں وہ اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو رہے ہیں, لیکن ہم فیل ہو رہے ہیں. سو وی ریئلی نیڈ ٹو ریفلیکٹ آن دیٹ. تیسرا جو پوائنٹ اس چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش بن ابی ربی اور حشام بن آس بن وائل نے, ان تینوں نے آپس میں جو ہے وہ طے کیا کہ ہم نہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں صبح, اور پھر وہاں سے ہم مدینہ کی ہجرت کر جاتے ہیں. اور حضرت عمر اور عیاش تو وقت مقررہ پر پہنچ کے, لیکن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا. پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قبا میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے. اب ابو جہل کی یہاں پہ چال دیکھیں کہ وہ ان تینوں کی جو ماں تھی وہ ایک تھی. ابو جہل, حضرت عیاش اور ان کا بھائی جو حضرت عیاش, یو نو آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی کہ وہ سگے بھائی تھے یا کہ ان کی جو تھی وہ فاسٹر مدر تھی, لیکن ہیئر اٹس مینشن دیٹ کہ تینوں کی جو ہے وہ ماں ایک تھی. تو ان دونوں عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں نے حضرت عیاش کو کہا کہ جو ہماری ماں ہے اس نے یہ ضد کر لی ہے, اس نے یہ قسم کھا لی ہے کہ وہ جب تک تمہیں دیکھے گی نہیں تو کنگھی نہیں کرے گی اور دھوپ میں کھڑی رہے گی, سائے میں نہیں جائے گی. یعنی کہ اس کو ایموشنل بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی. اور حضرت عیاش obviously وہ جب ایک بندہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے, اس اتنا جو ہے نا وہ سخت دل نہیں رہتا. سخت دل وہاں ہوتا ہے جہاں جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حکم پورا کرنا ہو, یعنی کہ جہاد کرنا ہو, وہاں اس کی بہادری اور اس کی وہ آم، جیسے کہتے ہیں کردار جو ہے اس اسٹرینتھ میں نظر آتا ہے. لیکن وہ لوگوں کے لیے اوور آل از ٹو سافٹ, مومن کا دل جو ہے وہ بہت سافٹ ہوتا ہے. تو ان کے دل کو جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایموشنلی ایک جھٹکا لگا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ آپ جو ہے وہ ان کی چالیں ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو جسٹ لک انٹو اٹ. تو لیکن وہ چلے گئے. تو حضرت عمر نے ان کو اونٹنی دی کہ یار اگر وہ کافی تیز اونٹنی تھی, صحت مند تھی, تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ دو نمبری کر رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ چال چل رہے ہیں, تو آپ نے ذرا ان کی باڈی لینگویج پہ ان کو دیکھنا ہے ذرا, جہاں آپ کو شک لگے تو آپ نے اس اونٹنی پہ چونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پہ جو ہے نا وہ بھاگ آئیے گا. اب وہ ابو جہل جو تھا اس نے ایک اور چال چلی آگے سے. وہ یہ چال چلی کہ وہ اس نے کہا کہ یہ جو میرا اونٹ ہے نا یہ بہت سلو چل رہا ہے اور اس میں کوئی خاص اسپیڈ نہیں ہے, تو ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی تمہارے اونٹنی پر جو ہے نا وہ سوار ہو جاتا ہوں. تو وہ حضرت عیاش کے جو ہے وہ پیچھے بیٹھ گئے. تو پھر جو ہے وہ چلتے گئے, اور جب کوئی ذرا سی ڈھلوان آئی تو وہاں پر انہوں نے ان کو گرا لیا اور ان کو رسیوں میں جکڑ کے جو ہے نا وہ باندھ دیا. سو دیٹس ہاؤ اب یہ تو ایک واقعہ ہے نا, بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں لوگوں نے اپنی قربانیاں جو ہیں وہ پیش کی, ایون مکی پیریڈز میں. یہ تو ہجرت کے ٹائم پہ. سو اپیرنٹلی دیکھا جائے تو دیور لائک, آپ کہہ لیں کہ ان کو آج کے ورلڈ ویو کے اندر اگر دیکھیں تو دیور انسین. بٹ ایکچولی اف یو لک ان with the lens of Islam, they were pretty much strong. They were at the top of the iman level of iman, mashallah.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس 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 لیول تک پہنچنے کی ہمت جو ہے وہ دے. دعا جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیول کا ایمان دے تاکہ ہم بھی اس لیول کی قربانیاں، اس لیول کی آم، اسلام کی مینیفیسٹیشن دنیا کے سامنے رکھ سکیں، اور اسلام کے لیے کوئی کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے لیں. تو پھر جو ہے وہ آزمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں جو ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے، that's we are discussing، تو اس کے یہ 3 نمونے جو ہے وہ پیش کیے ہیں رحیق المختوم نے اس میں. لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے در پہ نکلتے ہی رہے. چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا. ان دونوں حضرات یعنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روک رکھا تھا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جب ایک ایک گڈ پروپورشن آف مسلم جو ہے وہ جا چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دے گا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ہجرت فرما جائیں. تو حضرت ابو بکر تیاری ہی کر رہے تھے. تو حضرت ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لاوے کی 2 پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے، تو یہ تمہارا مقام ہجرت ہے جو مجھے دکھایا گیا. اس کے بعد لوگوں نے مدینہ کی جانب جو ہے وہ کنٹینیوسلی ہجرت کرتے جا رہے تھے. عام مہاجرین بھی حبشہ میں، مدینہ میں ہی آ گئے. اور حضرت ابو بکر نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کیا ہوا تھا. تو ایٹ دا اینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو تھے وہ دونوں سفر کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہجرت کمپلیٹ ہو جاتی ہے. دیٹ از آل ان دس چیپٹر. اور اس میں بہت سارے جو ہے وہ ریفلیکشن پوائنٹس ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. تو اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے قریش کی پارلیمنٹ، یعنی کہ ان کا جو دار الندوہ ہے. اس کے بارے میں حسن بھائی جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے. جی حسن بھائی. ہاں جی، اللہ کا شکر. اچھا عدی بھائی، مجھے کہا کہ میرا یہاں سے شروع ہونا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، لیکن بہرحال میں اس کا تھوڑا بہت بریف بتا دیتا ہوں. قریش کی پارلیمنٹ اور دارالدو میں سلائیڈ میں شیئر سکرین کر لوں. آ، جی اب شروع کروں میں. جی جی کریں سٹارٹ. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جس طرح علی بھائی آپ نے بتایا کہ جب ہجرت کے سارے جو بھی تھا بیک گراؤنڈ اور اس کے جتنے بھی سرکمسٹانسز تھے جب وہ اسٹیبلش ہو گئے، اور جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ہجرت کرنی چاہیے اللہ کے رسول کو، تو یہ بات پہنچی قریش تک. تو قریش نے پھر دار الندوہ میں ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک میٹنگ تھی ان کی جو بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور اس میں جو
تقریباً ان کے جو قبائل قریش کے جو نمایاں جو لوگ تھے نا، وہ اندازاً کوئی 7-8 لوگ تھے جن پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ وہ آ کے جمع ہوں گے اور فیصلہ دیں گے اپنا. اب یہاں پر ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ یہاں میٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے نا شیطان ایک شیخ کی صورت میں، ایک بزرگ کی صورت میں نا وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے. اور جب یہ سارے قبائل کے سردار وہاں پہنچتے ہیں تو اس کا پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ اپنا ایک تعارف کرواتا ہے، فرضی سا تعارف کرواتا ہے، اپنے آپ کو کسی قبیلے سے منسوب کر کے نا ان کی میٹنگ میں داخل ہو جاتا ہے. اور پھر کرتا کیا ہے کہ وہ ہر کسی سے اس ساری میٹنگ میں اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں جان لوں کہ ان کا کیا ارادہ ہے، اور میں ان کو گائیڈ کروں کہ انہوں نے کس طرح اس چیز کو فیس کرنا ہے، کہ اللہ کے رسول کے آگے کیسے رکاوٹ بننی ہے کہ وہ ہجرت نہ کر پائیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ تجویز پیش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڑیوں میں، لوہے کی بیڑیوں میں ان کو قید کر کے ایک کمرے میں باندھ دیا جائے اور باہر سے دروازہ بند کر لیا جائے. تو اس پر یہی جو شیطان ہے، جو ایک شیخ کی صورت میں، ایک بزرگ کی صورت میں وہاں بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ ان کو تجویز پیش کرتا ہے کہ ایسا مت کرنا. اگر تم نے ایسا کیا نا تو جو مسلمان ہیں ان تک یہ خبر پہنچ جائے گی اور وہ پھر دعویٰ بول دیں گے اور تمہاری ساری جو کیے کرائے ہیں نا اس پہ پانی پھر جائے گا. اس طرح کئی لوگ رائے پیش کرتے ہیں، لیکن آخر میں جا کر ابو جہل جو ہے نا وہ ایک مضبوط رائے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم رات کے وقت ان کے گھر کا پڑاؤ کریں گے اور مختلف قبیلوں کے ایک ایک بندے کو ہم سلیکٹ کر لیں گے، اس کو نامینیٹ کریں گے کہ جو وہاں پر موجود ہوگا. اپنی تلواریں ہم تیز کر لیں گے اور جیسے ہی اللہ کے رسول باہر نکلیں گے نا تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول پر ایک ہی وار کریں گے. سب تلواریں، سب لوگ اپنی تلواروں کو ایک ہی ساتھ چلائیں گے اللہ کے رسول کے جسم اطہر پہ، جس کا یہ ہوگا کہ جب ہمیں دیت دینی پڑے گی نا، خون کے بدلے جو خون ہے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ جو بنو ہاشم ہے وہ تمام قبائل کے لوگوں سے لڑنے کی طرف آئیں، کیونکہ ہر قبیلے کے ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خون کی ذمہ داری ہوگی. تو کیا وہ پھر تجویز پیش کریں گے اگر اللہ کے رسول کو ہم اس طرح قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ پھر جو بنو ہاشم کا قبیلہ ہے وہ پھر مجبور ہو جائے گا کہ وہ سب قبیلوں سے تو لڑ نہیں پائے گا، کہ ہر قبیلے کے کسی نہ کسی ایک شخص پہ ان کا خون ہے. تو وہ کیا کریں گے کہ وہ اس کے لیے پھر ہمیں قیمتاً ہمیں جو ہے وہ بدلہ دینا پڑے گا. تو اس طرح ہم قتل سے بھی بچ جائیں گے. تو اس چیز پر پھر شیطان نے کہا کہ یہ تجویز بہتر ہے. اس کے بعد پھر ہجرت کا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے، اور ہجرت کے ٹاپک میں دوپہر کے وقت اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور ایک شخص اس چیز کا گواہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کبھی اس طرح دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر اس طرح تشریف لے کر نہیں گئے. تو اس نے یہ بات پھیلا دی کہ کوئی نہ کوئی ضرور کوئی اہم بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق کے پاس موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اجازت لیتے ہیں اندر آنے کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ گھر میں جو کوئی بھی ہے نا اس سے آپ علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے والدین قربان ہوں، اس وقت صرف آپ کی زوجہ حضرت عائشہ موجود ہیں اور میں موجود ہوں، تو آپ اندر تشریف لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک پورا منصوبہ تیار کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کہ کس طرح انہوں نے ہجرت کا سفر شروع کرنا ہے. اور یہ طے پاتا ہے کہ ہم آج رات ہی سفر شروع کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ علی، آپ میرے بستر پہ سو جائیے گا اور میری چادر اوڑھ لیجیے گا. اس طرح یہ ہوگا کہ جو مشرقین میرے قتل کی سازش کر رہے ہیں انہیں یہ دھوکہ لگے گا کہ یہاں اللہ کے رسول سو رہے ہیں.
اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے پہر میں نکل جائیں گے اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کا سفر شروع کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پر 11 سردار ہیں جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، کہ یہ لوگ، انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کے گھر کے باہر پڑاؤ ڈالیں گے۔ اس میں ابو جہل ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، امیہ بن خلف ہے، طعیمہ بن عدی ہے، ابی بن خلف ہے، ابو لہب ہے، نذر بن حارث ہے، اس طرح اور ہیں لوگ۔ اچھا، یہاں پر ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ صف باندھے ہوئے اپنی تلواروں کو تیز کر رہے تھے اور بڑی امید کے ساتھ اس پلان کو شروع کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انتظار میں تھے کہ کب اللہ کے رسول نکلیں گے اور ہم اپنی تلواریں چلا دیں گے، تو اس وقت ابو جہل نے ایک بڑی متکبرانہ اور غرور والے انداز میں ایک بات کی اور طنز کیا اللہ کے رسول پر، اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جی تم اگر میرے دین میں داخل ہو جاؤ گے نا تو تمہیں عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور پھر جب تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے نا تو تمہیں اردن کی طرح کے باغات جیسی جنتیں ملیں گی، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر تم مرنے کے بعد جب اٹھائے جاؤ گے تو آگ ہوگی تمہارے ارد گرد جس میں تم جلائے جاؤ گے۔ تو یہ اس نے ایک طنزیہ بات کی تھی، کیونکہ وہ تو اس موقع پہ سمجھ رہا تھا کہ میں آج سارا کام ہی تمام کر دوں گا۔ تو بہرحال اس کی ظاہری بات ہے، سازش تو اس کی ناکام ہونی تھی، کیونکہ اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ پھر آتا ہے واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چھوڑنے کا واقعہ، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے، ایک معجزہ ہے اللہ کے رسول کا، اور اللہ تعالیٰ کی جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم نوازش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ جب وقت آتا ہے نا اللہ کے رسول کے نکلنے کا، تو اللہ تعالیٰ مشرکین کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی صفیں چیرتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں اور انہیں نظر بھی نہیں آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ ایک مٹھی میں نا مٹی بھر لیتے ہیں اور جاتے ہوئے ہر شخص کے سر کے اوپر نا مٹی پھینک کر جاتے ہیں، مٹی ڈال کر جاتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ کے رسول کیا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، جو سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يبصرون، کہ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہر مشرک کے سر کے اوپر مٹی ڈالی تھی، اور پلان یہ تھا کہ اگر آپ میپ دیکھیں، میرے پاس اس ٹائم میپ نہیں ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو مشرکین تھے نا ان کا تجارتی قافلہ تھا شام اور یمن کے درمیان، جو کہ مدینہ سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ اب یمن ہے مکہ کے جنوب میں اور شام ہے مکہ کے شمال میں، اور مکہ اور شام کے درمیان مدینہ ہے۔ مشرکین کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے رسول مکہ سے سفر کریں گے تو شمال کی جانب سیدھا جائیں گے مدینہ کی طرف، لیکن اللہ کے رسول کا پلان یہ تھا کہ وہ جنوب کی جانب جائیں گے یمن کی طرف، تاکہ ادھر مشرکین شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے ان کو ڈھونڈتے رہیں اور کافی ٹائم گزر جائے۔ جنوب میں کیا تھا؟ جنوب میں پہاڑ تھا جس جس میں غار ثور تھا، جہاں پہ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 دن قیام کیا تھا، اور یہ تقریباً مکہ سے 5 میل کے فاصلے پہ جنوب کی جانب تھا۔ تو اللہ کے رسول ان کے درمیان سے ہوتے ہوئے گزر گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور ابھی سورج طلوع ہونے سے پہلے کا یہ وقت تھا، تو اللہ کے رسول ان کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی جو پچھلی کھڑکی تھی نا وہاں سے نکل جاتے ہیں،
اور وہاں سے نکل کر پھر غار ثور میں قیام کرتے ہیں. اور یہاں پر ذرا تصور کیجئے گا، غار ثور کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس شخص نے جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے نا، وہ بتا رہا تھا کہ میں پانی والی بوٹل ساتھ نہیں لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ اتنا تنگ رستہ ہے کہ مجھے تھا کہ پانی والی بوٹل بھی میرے لیے بوجھ بن جائے گی. تو ذرا سوچیں کہ ابھی غار ثور پہ رستہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد پتھر پتھر ہیں بہت بڑے بڑے، جن کے اوپر سے اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر صدیق گزر کے گئے تھے. اور یہ تقریباً 5 میل کا سفر ہے مکہ سے غار ثور کی بیس تک. اور سوری، یہ پہاڑ کی بیس تک ہے، اور پہاڑ سے غار ثور تک کا جو سفر ہے وہ اس ٹائم پر اگر ایک نوجوان کرتا ہے سفر وداؤٹ اینی ویٹ، تو وہ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر بنتا ہے. امیجن کریں کہ اللہ کے رسول نے یہ صبح کے وقت سفر کیا ہے، اور کس طرح سفر کیا تھا کہ اپنے اس طرح قدم رکھ رہے تھے کہ میرے قدم کے نشان نہ پڑے، تو اپنی انگلیوں کے اوپر نا، اپنی انگلیوں کے اوپر بوجھ ڈال کر سفر کر رہے تھے، پہاڑ چڑھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول کی زخم ہو گئے تھے، اور یعنی لہو سے بھر گئے تھے ان کے پیر. پھر ایک ٹائم آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول کو سہارا دیا، اور پھر جلدی سے غار ثور کی طرف روانہ ہوئے. جو سیرت نگار نے جو اس کی ڈیٹ بتائی ہے کہ جب یہ سفر شروع ہوا تھا، تو انہوں نے 27 صفر کا مہینہ تھا، سن 1290، جب یہ واقعہ پیش آیا. اور جب غار ثور پر پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کچھ دیر باہر انتظار کریں، میں جاتا ہوں غار کے اندر، میں دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی خطرے کی چیز تو نہیں ہے، کوئی جانور تو نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے انتظام کرتے ہیں، اور وہاں پر 2-3 سوراخ دیکھتے ہیں. ایک سوراخ کو تو اپنا کرتا پھاڑ کر بند کر دیتے ہیں، 2 سوراخ دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر اپنا پیر رکھ لیتے ہیں، اور پھر غار کی ساری صفائی کر کے اللہ کے رسول کو اندر بلاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں کہ آپ کچھ دیر میری گود کے اوپر سر رکھ کر سو جائیں. اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی چیز ڈس لیتی ہے، اور اس کی درد کی شدت کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق کوئی آواز نہیں نکالتے کہ کہیں اللہ کے رسول کی نیند نہ خراب ہو جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو ٹپک پڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ابوبکر آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا، اس کی تکلیف ہو رہی ہے. تو پھر اللہ کے رسول اپنا لاب دہن لگاتے ہیں وہاں پر، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے. اب یہ 3 دن کس طرح گزرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہوتے ہیں عبداللہ، جو کہ یوں کرتے ہیں کہ رات کو غار ثور میں آ جاتے ہیں سفر کر کے مکہ سے، اور کھانے پینے کا سامان دے جاتے ہیں، اور پھر صبح طلوع ہونے سے پہلے مکہ پہنچ جاتے ہیں، تاکہ مکہ کے لوگوں کو یہی لگے کہ حضرت ابوبکر کے جو بیٹے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی نارمل یعنی گزار رہے ہیں، کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، تاکہ ان کو یہ لگے کہ حضرت ابوبکر بھی ادھر ہی موجود ہیں. اور اس طرح ایک اور شخص ہوتے ہیں جو حضرت ابوبکر کے غلام ہوتے ہیں، عامر بن فہیرہ. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بھی رات کے ٹائم اپنی بکریاں لے جاتے ہیں غار ثور پہ، اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ پی کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، اور پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے حض- عامر بن فہیرہ جو ہیں وہ بکریوں کو واپس لے جاتے ہیں. اچھا، اب اس دوران ایک چیز میں مس کر گیا ہوں کہ جب مشرکین اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے صف باندھے کھڑے تھے نا، اور اللہ کے رسول جب نکل گئے تھے وہاں سے، تو ایک شخص نے دیکھا مشرکین کو کہ یہ لوگ یہاں بڑی قطار بنائے کھڑے ہوئے ہیں رات کے اس ٹائم پہ. انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اس نیت سے یہاں پہ آئے ہیں کہ ہم قتل کر دیں. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول تو تمہارے سامنے سے نکل گئے ہیں، اور تم پر مٹی پھینک کر چلے گئے ہیں، اور تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلا. تو اس دوران جب سارے اپنے سر کو جھاڑتے ہیں تو مٹی نکلتی ہے،
مگر اللہ کی کرنی، وہ جب گھر کے اندر جھانکتے ہیں تو وہاں حضرت علی سوئے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اڑے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس شخص نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سو رہے ہیں، ابھی یہ ابھی اٹھیں گے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو جب وہ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی ہیں، اور وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس پر وہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر مکے لے جاتے ہیں، گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، مگر حضرت علی کوئی جواب نہیں دیتے اس کا۔ اس طرح پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتہ چلتا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر بھی جاتے ہیں، وہاں حضرت اسما بنت ابی بکر سے ملتے ہیں۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کا بتاؤ کدھر ہیں وہ، تو وہ کہتی ہیں کہ با خدا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میرے ابا کہاں ہیں۔ تو وہ جو کم بخت ابو جہل ہے نا، وہ حضرت اسما بنت ابی بکر کے چہرے پر زور کا تھپڑ مارتا ہے، جس سے ان کے کان کی بالی گر جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر 3 دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ ایک واقعہ اس میں غار ثور میں یہ ہوتا ہے کہ جو قریش کے لوگ ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ اللہ کے رسول پر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انعام رکھ دیتے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی ان دونوں کو ڈھونڈ نکالے گا تو اس کو 100 اونٹوں کا ہم بدلہ دیں گے۔ تو یہ سنتے ہی وہ تمام لوگ جن کو مکے کے رستوں کا پتہ ہوتا ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، اور وہ مکے کے تمام اطراف میں جہاں جہاں سے بھی مکے سے رستے نکلتے ہیں وہ نکل پڑتے ہیں ان دونوں کی تلاش میں، یہاں تک کہ وہ غار ثور میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور غار ثور میں ایک سوراخ ہے جو چھت کی جانب ہے، جہاں سے آسمان نظر آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق صبح کو اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو لوگ موجود ہیں، اور تھوڑا گھبرا جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اٹھیے، ان لوگوں نے تو ہمیں پکڑ لینا ہے۔ تو اللہ کے رسول وہاں انتہائی خوبصورت انداز سے حضرت ابوبکر سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو یہ ایک معجزہ تھا کہ ان لوگوں تک ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ جس چھت کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہیں، اس چھت کے ہمارے پیروں کے نیچے وہ دونوں شخص موجود ہیں جن کے قتل کی سازش کے پیچھے نکلے ہوئے ہیں ہم۔ اس میں ایک چیز انہوں نے بتائی ہے کہ کئی جگہوں پہ یہ واقعہ آتا ہے کہ وہاں مکڑی کا ایک جالا تھا، جس کو دیکھ کر مشرکین نے سوچا کہ یہ جالا بنا ہوا ہے، اگر یہاں سے 2 آدمی داخل ہوتے تو جالا، ظاہری بات ہے وہ جالا خراب ہوا ہوتا، وہ جالا اس طرح سے اپنی پوری مکمل شکل میں موجود نہ ہوتا۔ تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کے بارے میں کوئی صحیح نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد مدینہ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ مدینہ کا سفر اس طرح شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول غار ثور میں جانے سے پہلے ایک شخص ہوتا ہے عبداللہ بن اریکت، جس سے جسے کافی صحراؤں کے رستوں کا، باریک رستوں کا پتہ ہوتا ہے اس کو، اور اللہ کے رسول اسے کہہ کر جاتے ہیں کہ ہم 3 دن غار ثور میں رہیں گے، تیسرے دن آپ نے ہمارے پاس آ جانا ہے سواریاں لے کر، جس میں پھر ہم تینوں سوار ہوں گے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر صدیق کی سواریوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تیسرے دن وہ غار ثور میں آ جاتا ہے، اور جہاں سے اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ اب وہ سفر کس طرح شروع کرتے ہیں کہ وہ شمال کی جانب نہیں جاتے، وہ جنوب کی جانب یمن میں سفر کرتے ہیں۔ یمن سے پھر بحیرہ احمر شروع ہوتا ہے، اور بحیرہ احمر جو ہے اس کے رستے ایک خفیہ سا رستہ ہوتا ہے جس کی اکثر لوگوں کو خبر نہیں ہوتی۔ اس رستے سے وہ بحیرہ احمر سے ہوتے ہوئے پھر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، اور یہاں کتاب میں انہوں نے بہت سارے رستوں کا، بہت ساری جگہوں کا ذکر کیا ہے جہاں پہ حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا، تو وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ البتہ ان کے سفر کے دوران کچھ واقعات ہوئے، ان کے بارے میں میں تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ سفر کے دوران جب اگلا دن آیا اور دوپہر کا ٹائم تھا اور سونے کے لیے وہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے، تو دور حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ ایک چٹان موجود ہے، اس چٹان کا ایک سایہ ہے جہاں پر دھوپ نہیں پڑتی۔
تو وہاں پر وہ چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ صاف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ دیر قیام کیا، کچھ دیر سوئے. وہاں پر ایک شخص آیا جس کے پاس بکریاں تھیں. حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی بکریوں میں سے کچھ تھوڑا بہت دودھ تھا وہ دوہا، اور وہ دودھ پھر پلایا اللہ کے رسول کو. ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ دونوں سفر کرتے تھے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے. اور اس کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ حضرت ابوبکر کا جو جسم تھا نا، وہ بڑھاپے کے نشان موجود تھے اس میں، لیکن اللہ کے رسول کا جو جسم تھا وہ ذرا جوانی کے آثار غالب تھے. تو اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ جب بھی راہ چلتے کوئی بھی شخص پوچھتا تھا نا، اور کوئی سواری دیکھتا تھا کہ اس میں دو شخص سوار ہیں، کیونکہ خبر تو مشہور ہو چکی ہوئی تھی مکہ میں کہ اس طرح ان دونوں لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کے لیے 100 اونٹوں کا انعام ہے. تو ہر شخص اس کے پیچھے بس پاگل ہوا ہوا تھا کہ ہمیں کسی طرح یہ دو شخص مل جائیں. تو اس پر کیا انہوں نے حکمت کی تھی کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی راہ چلتا شخص اگر پوچھتا تھا نا، تو اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑتی تھی، اس کی نظر حضرت ابوبکر صدیق پر پڑتی تھی. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق تھوڑے بزرگ لگتے تھے. وہ پوچھتا تھا کوئی بھی شخص حضرت ابوبکر صدیق سے کہ آپ کون ہیں، اور یہ شخص جو آپ کے سامنے آگے جو موجود ہے، اس کو آپ نے آگے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق بڑا خوبصورت سا جواب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو آدمی میرے آگے ہے نا، یہ مجھے رستہ بتاتا ہے. اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق بتاتے ہیں کہ جب بھی میں یہ جواب دیتا تھا نا، تو میں اپنے دل میں یہی کہتا تھا کہ یہ مجھے خیر کا رستہ بتانے والا شخص ہے. اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ جب سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا جہاں پر ایک عورت تھی، معبد خزائیہ کا خیمہ تھا وہاں پر. یہ ایک بڑی نمایاں خاتون تھیں. ان کے پاس کئی بکریاں بھی تھیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہنچے، تو اس عورت کے پاس صرف ایک بکری تھی جو کہ بڑی کمزور تھی، اور جو ان کے شوہر تھے وہ باقی بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر گئے ہوئے تھے. تو اس نے دیکھا ان دونوں کو، اور اس نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں. تو یہ عورت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ جو بھی راہ چلتا مسافر ہوتا تھا نا، اس کو اپنے خیمے میں جگہ دیتی تھی، اس کی تھوڑی بہت خدمت نوازش کرتی تھی. لیکن اس ٹائم اس کے پاس صرف ایک بکری تھی اور کچھ کھلانے کو نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ جو ایک بکری ہے اس کا دودھ دو لوں. تو اس نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، اگر آپ اس کا دودھ نکال سکتے ہیں تو آپ نکال لیں. یہ ہے تو کمزور، اس کے کچھ نکلنے والا تو ہے نہیں. لیکن جب اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھ رکھے تو اس کا تھن بھر گیا. اور پھر انہوں نے ام معبد کو کہا کہ آپ ایک بڑا پیالہ لے کر آئیں. اور وہ پیالے سے پورا دودھ بھر گیا، اتنا بھر گیا کہ اس کی جھاگ اوپر آنا شروع ہو گئی. اور ام معبد نے پھر اپنے قبیلے کے لوگوں کو پلایا وہ دودھ. اللہ کے رسول نے دوبارہ دودھ دونا شروع کیا، وہ پھر پیالہ بھر گیا. اور پھر اس سے معبد نے بھی پھر اپنا پیٹ بھرا، اللہ کے رسول نے بھی دودھ پیا. یہ سارے واقعے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق جب وہاں سے روانہ ہو کے اپنے سفر مدینہ کو، تو اس کے بعد ام معبد کے جو شوہر تھے نا وہ واپس آئے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ پیالوں کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے. تو انہوں نے بتایا پھر کہ اس طرح دو شخص آئے تھے اور انہوں نے یہ واقعہ میرے ساتھ پیش ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ وہ کس طرح کے دکھتے تھے. تو یہاں پر ام معبد نے نا وہ نقشہ کھینچا ہے جو عموماً مولانا طارق جمیل صاحب بھی بتاتے ہیں، اور یہ رحیق المختوم میں لکھا ہوا ہے آخر میں، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو اس نے ایک ایک چیز بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ کس طرح دکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں کیسی تھیں، بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کیسے تھے، قد کیسا تھا. ہر چیز بتائی اور یوں بتا رہی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے موجود ہوں. تو جب ان کے شوہر نے یہ بات سنی نا، تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی دو شخص ہیں جن کے بارے میں مشہور ہوا ہے اور قریش ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پیچھا کرتے ہیں، اور پیچھا کرتے کرتے بہرحال مل تو نہیں پاتے، لیکن ان کے دل میں نا خیر کی نیت ہوتی ہے کہ وہ اگر وہ اللہ کے رسول سے مل لیتے تو کچھ خیر والا معاملہ ہی وہ کرتے. ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ انہیں قتل کر دیتے یا ان کے
کوئی وہ قتل کر کے وہ اونٹوں کا جو انعام ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک اور شخص جس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک ایک قبیلے کا سردار تھا، اور اس کی بھی یہی نیت تھی، یہ بھی بالکل انتظار میں تھا کہ کیسے مجھے خبر ملے تو میں اپنا گھوڑا پکڑوں اور نکل پڑوں ان دونوں کے پیچھے۔ اور اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ اس کا جب پتہ چلا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ فلاں رستے پہ موجود ہیں، تو اس نے اپنا گھوڑا پکڑا، تیز سواری تھی، اور ان کے پیچھے تعقب کرتا کرتا بڑے ہی قریب پہنچ گیا ان کے۔ تو اب ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو گھوڑا نیچے گر گیا۔ تو اس نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا یعنی ہلایا جلایا کہ تم درست کرو اپنے آپ کو۔ پھر اس نے رفتار پکڑی، جیسے ہی قریب پہنچا تو اب دوسری دفعہ کیا ہوا کہ جو گھوڑا تھا وہ اپنے گھٹنوں سمیت زمین کے نیچے دھنس گیا۔ تو سوراخا نے اندازہ لگایا کہ یہ ماجرا کچھ عجیب سا ہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ اب کے جو حالات ہیں نا اس میں اللہ کے رسول کا جو پلڑا ہے نا وہ بھاری ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے ان دونوں کو، اللہ کے رسول کو اور حضرت ابوبکر کو آواز لگاتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ وہ رک جاتے ہیں، اور سراقہ قریب آتا ہے ان دونوں کے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آ, میں آیا تھا اسی نیت سے کہ میں آپ کو قتل کر دوں، لیکن مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، یہ فیصلہ غلط ہوگا میری طرف سے۔ تو وہ ساری سازش بتاتا ہے قریش کی کہ قریش اس طریقے سے آپ کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، ان کی یہ ساری سازش ہے، انہوں نے یہ کچھ کیا ہے، یہ پلاننگ چل رہی ہے ساری، مگر وہ اسلام نہیں قبول کرتا۔ اچھا، اس واقعے کے دوران نا آپ اللہ کے رسول کا حوصلہ دیکھیں ذرا، کہ جب سراقہ پیچھے سفر کر رہا تھا نا، پیچھے دوڑ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں تیر تھے، یہ تیر چلانا چاہ رہا تھا، جیسے یہ تیر چلاتا تھا تو کچھ معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ تیر چلتا نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح سراقہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت یہ الفاظ فرمائے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا حوصلہ تھا، اور ان کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی مدد کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا بریدہ اسلمی، وہ اپنی قوم کے اس کا سردار تھا، اور اس کی بات بڑی مانی جاتی تھی اپنی قوم میں۔ تو اس نے کیا کیا ہے کہ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی تلاش میں نکل پڑا۔ رستے میں ان دونوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن جیسے ہی بات چیت شروع ہوئی تو اس کا دل بدل دیا اللہ نے، اور اس نے اسلام قبول کر دیا۔ اور وہیں اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی قوم کے 70 آدمی تھے، اور ان سب کو کہا کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ، اور وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ چند واقعات تھے جو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھے یہ واقعات۔ اس کے بعد پھر کئی دنوں کے بعد تقریباً تقریباً 10-12 دنوں کے بعد قبا میں اللہ کے رسول پہنچے، اور قبا میں کچھ دن قیام کیا، اور وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ پہلی مسجد تھی جو جس کی بنیاد رکھی گئی، جس کا نام پھر مسجد قبا رکھا گیا۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول کے پہنچنے سے پہلے خبریں پہنچ چکی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو قبا میں جو مسلمان تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب خبر سنتے تھے نا کہ اللہ کے رسول سفر کے لیے نکل پڑے ہیں اور کفار کی سازش ناکام ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے بیچارے کہ وہ صبح آتے تھے اور نظریں سامنے رکھتے تھے رستے پہ کہ کب اللہ کے رسول تشریف لائیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے۔ اور جب دوپہر ہوتی تھی، کڑک دھوپ ہوتی تھی، تو پھر وہ واپس چلے جاتے تھے، اور 3-4 دن تک یہی چلتا رہا سلسلہ، کہ یہاں تک کہ پھر جب اللہ کے رسول قبا میں تشریف لائے تو ایک یہودی اپنے ٹیلے پہ چڑھا ہوا تھا، اور اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں، اور پھر اس نے اونچی آواز میں سب کو کہا کہ یہ وہی نبی آ چکے ہیں جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اور اس پر پھر سب تکبیر پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول کا استقبال کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ آپ کا مولا ہے، اور جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ لوگوں کو جو آ، مدینہ کے لوگ ہیں یا جو یہودی تھے،
انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے رسول کون ہے، اور ابو بکر صدیق کے درمیان ان کو شناخت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق اصل میں رسول اللہ ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قریب پہنچتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر دھوپ پڑتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کو دھوپ سے بچائیں۔ تو اس طرح ان لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول وہ ہیں جن پر حضرت ابوبکر نے اپنی چادر اڑائی ہے، اور اس طرح وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر قبا سے تقریباً 4 دن کے بعد 4 یا 5 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا سفر آگے جاری رکھتے ہیں، اور پھر کچھ دن کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں۔ تو جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شہر کا نام جو ہے وہ یثرب کی بجائے نا مدینہ تو رسول یعنی شہر رسول پڑ جاتا ہے، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے پھر مسلمانوں کی، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، جب انہیں خبر پہنچتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں، تو ان کی خوشی کی تو کوئی حالت ہی نہیں رہتی، کوئی حد ہی نہیں رہتی۔ اور انصار کی بچیاں خوشی کے مارے کچھ اشعار پڑھتی ہیں، جو ان کا عربی میں یوں ان کے الفاظ ہیں: اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یعنی اس کا مطلب ہے: ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب، 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو انصار اتنے دولت مند تو نہیں ہوتے، لیکن ان کا یہی دل کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں قیام کریں۔ لیکن فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکے گی نا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سفر کرتی ہے، ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ آپ ہماری طرف قیام کریں۔ اور کچھ دیر فاصلہ طے کرنے کے بعد اونٹنی ایک جگہ رکتی ہے، جہاں پر آج مسجد نبوی موجود ہے، جہاں آج مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ پھر وہ اونٹنی کھڑی ہوتی ہے، تھوڑی دیر آگے سفر کرتی ہے، پھر واپس مڑتی ہے، پھر دوبارہ اسی جگہ بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس جگہ کے سب سے جو قریب گھر ہوتا ہے نا، وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول قیام کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول ابو ایوب انصاری کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں تشریف لے جائیں اور میرے قیلولہ کے لیے کچھ بندوبست کریں، یعنی میرے آرام کے لیے کچھ بندوبست کریں۔ اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد جو باقی لوگ جو رہ گئے تھے پیچھے مکہ میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، اسی طرح حضرت اسامہ بن زید، حضرت ام ایمن، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عائشہ وغیرہ، اور حضرت علی، یہ سب پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ مکے میں تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل سفر کرتے ہیں مکہ سے مدینہ کا، تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر ہے جو کرتے ہیں وہ۔ اور آخری جو واقعہ بتایا گیا ہے، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال کو بخار ہو جاتا ہے مدینہ میں داخل ہو کر۔ تو بخار کی حالت میں ذرا کلمات سنیے ان کے، کتنے خوبصورت کلمات تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی بخار آتا نا، جب بخار کا جوش پڑتا تھا، تو وہ یہ الفاظ کہتے تھے: ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، یعنی ہر آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے جو گھر والے ہیں نا، وہ اس کو صبح ملتے ہیں اور صبح بخیر کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت اس شخص کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے۔ یعنی اس حالت میں انہوں نے یہ الفاظ پڑھتے تھے وہ۔ اور جب حضرت بلال پر بخار کی کیفیت آتی تھی، تو وہ مکہ کو یاد کرتے تھے بہت زیادہ، اور وہ کہتے تھے کہ کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں بھی گزار سکوں، اور کاش میرے گرد
इज़खर और जलील की घास होती, और काश मैं किसी दिन मजना के चश्मे पर वारिद हो सकूं, और काश कि मुझे शामा और तुफैल की पहाड़ियां दिखलाई जाएं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और बताती हैं कि या रसूलल्लाह, इस तरह हज़रत बिलाल और हज़रत अबू बकर को तो बुखार हो गया और वो ये कलमात पढ़ते जा रहे हैं। तो फिर अल्लाह के रसूल दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, इस मदीना की वादी को हमारे लिए इतना ही महबूब कर दे जिस तरह तूने मक्का को महबूब किया था, और ए अल्लाह बल्कि इससे भी ज़्यादा कर दे महबूब, और मदीना की फ़ज़ा को हमारे लिए सेहत बख्श बना दे, और इसके गले के पैमानों में बरकत डाल दे, और ए अल्लाह इसका जो बुखार है वो जुफा के मुकाम पे मुंतकिल कर दे। तो इस तरह फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत बिलाल का बुखार जाता है, और इसके बाद फिर मदनी दौर का जो है वो 3 मराहिल हैं, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा खुलासा बयान किया है। जिसमें शुरू में मदनी दौर में जो बहुत सारे फितने बर्पा होते हैं, मुनाफिकीन की एक जमात जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठा हो जाती है, और फिर जंगों का दौर चल पड़ता है, फिर फतह मक्का का दौर आता है, और फिर तीसरा मरहला फतह मक्का के बाद जब फौज दर फौज लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं। तो यहाँ तक ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का जो सफ़र है वो इन्होंने बयान किया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई। और इस पे कोई कमेंट ऐड करना चाहें कोई भी बंदा, प्लीज। हाँ आई जी, थिंक सो। इसमें अली भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। जो एक तो ये कि मसलन कि अल्लाह के रसूल ने सब लोगों को भेजा पहले, और खुद सबसे एंड पे सफ़र किया। कि यानी ये एक लीडर की क्वालिटी है कि वो सबसे यानी अपने ऊपर मुश्किल टाइम को बर्दाश्त करता है। और फिर हज़रत अली की बहादुरी हमें देखने को मिलती है कि हज़रत अली ने किस तरह बहादुरी दिखाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे लब्बैक कहा है। और फिर एक और चीज़ के हज़रत अली को रखने का मकसद एक और भी था कि कुछ अमानतें थीं मुशरिकीन की जो वापस हम्म। लौटानी थी उनको। कि यानी जी। यहाँ से हमें पता चलता है कि अमानत की पासदारी कितना बड़ा हुक्म है। यानी आपकी जान भी खतरे में हो तो आपने इस हुक्म को पहले पूरा करना है। और इसी अमानत वाले पॉइंट से थोड़ा एक्सटेंड करूंगा कि जो अमानत हम दुनिया में, जिस अमानत के साथ अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, जो अहद हम अल्लाह ताला से करके आए हैं, उस अमानत का क्या करना है। हाँ, वो बिल्कुल। वो अमानत तो हमें हर हाल में अदा करनी है। तो वो ये लेवल है कि हम दुनिया दुनिया के अंदर जो अमानतें हैं उनको उस अमानत, उस तौहीद के साथ हम रिलेट करते हैं। तो हर ताल्लुक, हर पहलू जिंदगी का अलाइनमेंट में आ जाता है, उससे पर्पस ओरिएंटेशन क्लैरिटी आ जाती है कि यार ये छोटी सी चीज भी जो है, क्योंकि मैं एक पर्पस के तहत, एक अमानत है, एक एक सबमिशन है मेरी विल की अल्लाह के साथ, तो मैंने उस अमानत को उस अदा करना ही करना है। मैं किसी एक छोटी सी चीज को भी ऐसे लाइट नहीं ले सकता कि या इट इट विल जस्ट गो, यू कैन नॉट। ठीक है, माशाल्लाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त। और जो अगला सेशन है हमने वो रिव्यू करना है। अब ऑलमोस्ट हमारे 220 पेजेस तक हो गए हैं, 1/4 ऑफ द बुक कवर हो गई है। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह इसमें हम 80 पेजेस करके डिवाइड कर लेंगे 3 टीम्स। और इसको मेरी भी छुट्टियां हैं थोड़ी दिसंबर के स्टार्ट में, तो इसको ना बहुत ही अच्छे तरीके से, थोड़ा इंटरेस्टिंग करके हाँ, बिल्कुल। इसको करना है। और इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग, और मार्केटिंग कह लें कि लोगों को थोड़ा मोबिलाइज करके थोड़ा सा करना है कि चलो पार्टिसिपेशन जो है वो बेहतर हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं वो पोस्ट कर दूंगा, और आप लोगों ने उसको थोड़ा सा मेहनत करके अच्छे से जो है वो
کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر اس کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ